کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو وغیرہ کیا گیا تھا؟ اگر ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو اس میں الگ الگ ابواب ہے، چیپٹرز ہے. اس میں سے ایک چیپٹر ہے کتاب الطب، میڈیسن، بک آف میڈیسن. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جادو کے الگ الگ لیول ہیں. جی ایک ہوتا ہے مسحور، ایک ہوتا ہے مطبوب. مسحور اس معنی میں کہ وہ عیب بن جائے، ایسی بیماری کہ آدمی بالکل ساری چیزیں بھول جائے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عیب بن جائے. اس ٹائپ کا کوئی جادو نہیں ہوا. نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری وحی بھول گئے ہوں، اس ٹائپ کا کوئی جادو نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت یا حدیث بھول گئے ہو، اس ٹائپ کا کوئی جادو نہیں ہوا. یہ جادو کی وہ اعلیٰ کیٹیگری کا اثر نبیوں پر نہیں ہوتا، نہیں ہو. کیونکہ اللہ نے ان کو بچا لیا. جی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. لوگوں سے بچانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہائی لیول کی کیٹیگری کا جو جادو کا اثر ہوتا وہ نہیں ہوتا، جی مسحور جس کو کہتے ہیں. لیکن اس میں جو لو کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مطبوب. جو صحیح بخاری میں الفاظ آئے ہیں اس میں طبہ لبید بن عاصم، لبید بن عاصم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی جو کوشش کی تھی اس کا لو لیول کا اثر ہوا تھا. کیونکہ طب کا مطلب ہوتا ہے علاج کروانا. جی جیسے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، کوئی اگر مصیبت میں پھنسا ہوا تو مصیبت سے نکلنے کا ورڈ استعمال کرتے تھے. مثال کے طور پہ جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو اس کے لیے وہ لوگ لدیغ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ لدیغ نہیں کہتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے سلیم. یعنی اس شگون کے ساتھ کہ اب یہ سلامتی والا ہو جائے گا، سلامتی کے ساتھ باہر نکل جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے عرب کے لوگ جو ہے ڈیزرٹ کو صحرا کے بجائے کہتے تھے مفازہ. مفازہ مانے فوز سے نکلا، کامیابی، یعنی کامیابی کے ساتھ یہ ڈیزرٹ کے باہر نکل جائے گا. تو اسی طریقے سے یہاں پر مسحور کے بجائے مطبوب کا ورڈ استعمال ہوا. ایک تو عربی کی رعایت بھی آ گئی، دوسرا یہ ہے کہ جادو کا جس پر اثر ہو جاتا ہے، ایک ایسا مریض جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے، علاج ختم جب ہوتا ہے تو لائٹ جو سمٹم باقی رہ جاتے ہیں وہ وقت کی کیفیت کو مطبوب کہہ کر تعبیر کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ آخری لیول کا جو اثر ہوتا ہے اتنا اثر ہوا. تو اگر یہ مفہوم صحیح سمجھ جائے تو اختلافی ختم ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، میں یہی چاہنا تو اس کچھ سے لوگ بات کہتے ہیں کہ جادو کا اثر نہیں ہوا. تو یہ دو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ جادو کیا لیول کا. جی 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 کیونکہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں جب ہم ان سے ملتے ہیں جی تو وہ لوگ کہتے ہیں بھئی ایسا کیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جائے تو اس پہ شان نبوت پہ حرف آتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کفار قریش جو ہے اعتراض کرتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا. تو تب تو بات صحیح ہوگی، تم تو ایک جادوگر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جادوگر کی اتباع کر رہے ہو. تو کفار قریش تو مذاق اڑا رہے تھے. تب تو پھر گویا کہ آپ بھی جو ہے کفار قریش والی بات کر دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا. تو آپ کی لوگ کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آپ کے جوابات کیا رہے وہاں پر؟ تو ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا جی تو تمل ناڈو کے ایریے میں، تو وہاں پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کس ٹاپک پر؟ کہا کہ آپ جو ہے یہ کہتے ہیں ٹی وی پر، ہم نے آپ کے پروگراموں پر سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے کچھ اثرات، ہلکے والے اثرات ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری پڑھیے آپ، صحیح مسلم پڑھیے، کئی روایتیں اس بارے میں جمع کی علماء اکرام نے. تو اس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کی کیفیت کا اثر تھا وہ ہائی لیول کا نہیں تھا، لو لیول کا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیے، پھر کہتے ہیں کیا میں نے کھانا کھایا. دنیاوی امور میں تھا، دینی امور میں نہیں تھا. اور اسی طریقے سے آپ اپنے خواتین کے پاس، بیویوں کے پاس جاتے، کیا میں گیا تھا کیا، دنیاوی امور سے متعلق ہے. جی کہ اس حد تک کا جو ہم کہتے ہیں نسیان والی کیفیت، بھول جانے والی کیفیت، خالی اس حد تک تھی، شرعی معاملے میں نہیں تھی. انہوں نے کہا کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ شرعی معاملے میں نہیں تھی؟ تو میں نے کہا اس کا سمپل اگزامپل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا جو طریقہ سیکھا اسی بیماری کی حالت میں سیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ایک فرشتہ آ کے سر کے پاس بیٹھا، ایک فرشتہ آ کے پیر کے پاس بیٹھتا ہے، اور آ کر وہ فرشتے دونوں گفتگو کرتے ہیں، اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے، یہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے
مطبوب ہے یہ، انہیں جادو کے ہلکے اثرات ہوئے ہیں، کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ایک نیند کی کیفیت طاری ہے اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ کون جادو، جیسے خواب میں بتا دیا جاتا ہے بعض اوقات، اسی خواب کی حالت میں تو بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جو کچھ بھی کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریسیو کرنے کا جو مادہ اس میں کچھ بھی اثر نہیں تھا، یہاں تک کہ بتایا گیا وہ کہاں ہے، جو جادوگر نے جو بال وغیرہ جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے کہاں ڈالا؟ بیر زروان میں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں، جاتے ہیں بیر زروان، وہاں جا کر آپ کامیابی کے ساتھ وہ کنگھی اور وہ بال وہ سب نکال کر اس کو آپ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی خون کا چشمہ ہو اور اس پر شیطان کے جیسے زخم کے کوئی درخت ہو، ایسے کوئی کانٹے دار چیزیں نظر آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا مجھے۔ بہرحال آپ نے اس کو نکال کر جو ہے اس کو خاکستر کر کے دفن کر دیا۔ آپ نے زیادہ لوگوں کو اطلاع نہیں دی کہ ایسا نہ ہو کہ فتنہ ہو، فساد ہو، ایک لڑائی جھگڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند تھے، اپنے ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیتے تھے۔ دین کا معاملے میں اگر معصوموں کی جان کا مسئلہ آتا ہے تو جب ڈیفنس لیتے ہیں تاکہ معصوموں کی جان بچائے، لیکن اپنے ذات کے لیے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتنہ یا فساد ہونے کا ذریعہ بناتے نہیں تھے۔ پیسفل اپروچ، بالکل۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پورا جادو کا جو آپ نے علاج سیکھا، کس حالت میں سیکھا؟ اسی بیماری کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا، خلق سوروں کا جو اثر تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو وحی آئی تھی اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کہا کہ اس کی وجہ سے مجھے کافی شفا ملی۔ اس کا بھی جو اثر آپ نے سیکھا، یہ تاثیر ہے ان صورتوں میں، کہاں سے آپ نے سیکھا؟ یہی حالت میں۔ یعنی لوگ اگر واقعہ کلیئر پڑھ لے تو اسی میں پورے جوابات ہیں۔ مطبوب کے ورڈ پر غور کرنا پڑے گا، کیا لیول کا جادو ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول پر غور کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے شریعت کے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت پہ لے رہے ہیں، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا، تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ جس کے سے ہم انکار کرتے پھریں یا ایسا ثابت کر دے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی بھی شکل میں بچایا نہیں۔ انہوں نے تو ہائی لیول کا جادو کیا۔ اگر وہ جادو لبید بن عاصم نے جو کیا ہے، اگر وہ جادو کسی اور پر کر دیا جاتا تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے تھے۔ چونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی ذمہ داری لی ہے تو اس کے ہائی لیول کے اثرات تو نہیں پڑے، کچھ پڑے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جیسے بخار ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، بخار جیسا۔ تو جب میری گفتگو ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کفار قریش کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہتے تھے، تو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے مسحور کا ورڈ تو آپ کو میں نے حل کر دیا، مطبوب کی کیفیت والا۔ سیکنڈ جو ہے نا، پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے شیطان کا تو زور مومنوں پہ چلتا نہیں ہے، پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس اثر ہوا ہے؟ تو لہذا ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو ہم کہیں گے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ اثر ہوا نا، جیسے ہی وہ رسیاں انہوں نے سانپ کی شکل میں دیکھی تو مارے خوف کے نکلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو، تو وہ سانپ دیکھنے کے بعد ایک نیچرل فطری طور پہ خوف ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جو عقیدے والا خوف یا جو اننیسیسری وہم والا جو خوف ہوتا ہے، عقیدے والا خوف تھی اللہ تعالیٰ سے، جو وہم والا خوف ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، تو ایکچول حقیقت کو جاننے لگانا یہ ہمارے ایپیسوڈ کا مقصد۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر کچھ اثر تو ہوا، تو کیا آپ قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دیں؟ اصل میں مومنوں پر شیطانوں کا اثر نہیں ہوگا، وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ شیطان کبھی مومنوں کو بھٹکائیں گے نہیں۔ بھٹکانے کا ٹاپک چل رہا ہے، یہ جسمانی طور پہ بیماری ڈالنے کی بات وہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ جسمانی طور پہ بیماری ڈالنے کا ٹاپک الگ ہے، بھٹکانے کا ٹاپک الگ ہے۔ مومنوں پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا بھٹکانے کے معاملے میں۔ جہاں تک بیماری کا مسئلہ ہے، ایوب علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ شیطان نے مجھے کئی بیماریوں مبتلا کر دیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس بیماری سے باہر نکال۔ تو بیماری کا جہاں تک ہے تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، تو کیا آپ جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس واقعے کو بیس بنا کر، تو پھر آپ کو آیت کا بھی انکار کر دینا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ تو بیماری کا جہاں تک ہے تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، تو کیا آپ جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس واقعے کو بیس بنا کر، تو پھر آپ کو آیت کا بھی انکار کر دینا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ تو مختصر یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے گفتگو کی
تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسحور تھے؟ تو میں نے کہا مطبوب تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا نئی بات ہے، مطبوب کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کیونکہ آپ نے غور نہیں کیا نا، اس وجہ سے آپ جو ہے یہ پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ان کو میں نے بتایا کہ مطبوب ہے، اس کا معنی یہ ہے، شرعی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر تو شریعت سیکھی، تو انہوں نے کہا ہمارے غلط فہمیاں دور ہوگی۔ الحمدللہ۔ لیکن وہ اصل میں آئے کس انداز میں کہ مجھ پر اعتراض کرے، اٹیک کرے، لیکن جب ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا، کیونکہ ہم پوری اجازت دیتے ہیں کہ کوئی ہم پر اٹیک کرے، لیکن پھر کاؤنٹر اٹیک کے لیے بھی ان کو ریڈی ہونا پڑے گا۔ بالکل بالکل لیکن بالکل۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ مسائل نہیں کھڑے